آج سے ہم دروس البلاغہ کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج پہلا سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے دروس البلاغہ کو کس طرح پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو دروس البلاغہ کس طرح پڑھانا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے دروس البلاغہ کی عبارت درست کرنی ہے۔ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ عبارت پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے صحیح عبارت پڑھنی ہے۔ تو عبارت صحیح پڑھنے کے لیے میں نے اعراب لگا دیا ہے، تو آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو اعراب ہے اس کے مطابق عبارت یاد کرنی ہے اور کلاس میں جا کر سنانی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر وجوہ اعراب ہوتے ہیں، تو وجوہ اعراب بھی ہم نے لگا دیے ہیں، یعنی یہ مبتدا ہے، یہ فاعل ہے، یہ خبر ہے، یہ نائب فاعل ہے، یہ حال ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ جو بھی وجوہ اعراب ہوتے ہیں وہ آپ سائڈ پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو وہ وجوہ اعراب بھی ہم نے لگا دیے ہیں، تاکہ آپ سے جب استاد صاحب پوچھیں کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے، تو آپ کلاس میں جا کر بتا سکیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فاعل ہے، یہ نائب فاعل ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ بتا سکیں۔ اس طرح آپ کی جو عبارت ہے وہ درست ہوگی اور کلاس میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ تیسرے نمبر پر استاد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ ترجمہ کریں۔ تشریح استاد صاحب نے کرنی ہوتی ہے اور ترجمہ جو ہے وہ آپ سے کروا سکتے ہیں، تو ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ وہ بھی ہم نے نیچے لکھ دیا ہے کہ اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے، کہاں سے تک عبارت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ ہر لفظ کا ترجمہ جاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو ترجمہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے تشریح۔ تو مختصر تشریح جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ زیادہ جو تفصیلاً تشریح ہوگی وہ تو استاد صاحب ہی کریں گے، اور ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے سبق کے اندر۔ مختصراً جو تشریح ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے، تو مختصراً جو تشریح ہے وہ بھی ہم نے نیچے لکھ دی ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ کو سوالات اور جوابات کے ذریعے کتاب یاد ہونی چاہیے۔ یعنی کتاب کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب جو ہے وہ اس کے بنا لیے جائیں۔ تو ہم نے سوال جواب بنا لیے ہر عبارت سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ جو ہے وہ سوال جواب یاد کریں۔ تو میں پہلے تشریح کروں گا، پھر عبارت اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ وجوہ اعراب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ کو اگر یہ اسکرین شاٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ آپ کو چاہیے تو آپ جو ہے نا وہ میرے یوٹیوب واٹس ایپ جو چینل ہے تو اس کو فالو کریں، وہاں پر آپ کو یہ اسکرین شاٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے، وہاں سے دیکھ کر آپ اپنی عبارت درست کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے، یعنی یہ میں نے شرح لکھی ہے اور انشاءاللہ العزیز ان قریب یہ شائع بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ، 200، 300، 500، 1000 روپے جتنا آپ دے سکتے ہیں، تو وہ اگر آپ میرے واٹس ایپ جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، تو اسی نمبر پر موبائل اکاؤنٹ بھی ہے، جائز اور کیش اکاؤنٹ، تو اس پر اگر آپ 100، 1000، 100، 200، 500، 1000 جتنا بھی آپ کے پاس استطاعت ہے وہ اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو اس کا PDF میں آپ کو دے دوں گا۔ پیسے لینے کا مقصد تو دو ہیں، ایک یہ ہے کہ تاکہ کتاب کی اشاعت کے لیے آسانی ہو جائے، میں خود اپنے پیسوں سے یعنی آپ کے تعاون سے کچھ آدھے پیسے آپ دے دیں گے، کچھ آدھے پیسے میں ملا کر کتاب ہم شائع کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو جو چیز مفت میں ملتی ہے یا آسانی سے ملتی ہے، انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا، تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اتنی محنت کی ہے، محنت کر سکتے ہیں، تو تھوڑی بہت تکلیف آپ کو بھی برداشت کرنی ہوگی، اور آپ کو بھی جو ہے نا وہ اپنا حصہ شامل کرنا ہوگا۔ اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مصنفین ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ بھی تعاون کیا کریں، تاکہ وہ کتاب اپنے پیسوں سے خود شائع کریں۔ مکتبے والے جو کتابیں شائع کرتے ہیں وہ مصنفین کو بہت ہی کم پیسے دیتے ہیں، لیکن جو ہم اپنی طرف سے شائع کریں گے تو ظاہر ہے اس کے جتنے بھی پیسہ ہوگا، پرافٹ ہوگا، تو وہ ہمیں ملے گا، اور جو پیسے ہمیں ملیں گے پرافٹ، تو اس کے ذریعے ظاہر ہے ہم مزید کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں، مزید کتابیں چھپوا بھی سکتے ہیں، علماء کرام کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، طلباء کی مدد بھی کر سکتے ہیں، مزید دین کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صرف یہی مقصد ہے آپ سے تعاون کا، باقی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
تو آپ اگر تعاون کرتے ہیں تو آپ کو اس کا PDF کا ایک حصہ میں آپ کو دے دوں گا، پوری کتاب کا PDF میرے پاس موجود ہے، میں پوری کتاب کا نہیں دوں گا کیونکہ کتاب میں نے شائع کروانی ہوتی ہے، تو آپ کو اگر دے دیا تو پھر وہ کتاب شائع کیسے ہوگی؟ تو ایک حصہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھیج دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے عبارت کی تشریح کرنی ہے، تشریح کرنے کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو سوال جواب ہوں گے وہ آپ کو سائیڈ پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اس انداز میں اگر آپ نے پوری دروس البلاغہ یاد کر لی، اور تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی عبارت درست ہو جائے گی، آپ کا ترجمہ درست ہو جائے گا، اور عبارت سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، بلکہ کسی قسم کا بلاغت کے حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے دینا آسان ہو جائے گا۔ اور بلاغت کو سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے درجہ ثالثہ کی، پہلی کتاب۔ اس کے بعد آگے تلخیص ہے، البلاغۃ الواضحہ ہے، مختصر المعانی ہے، اور مطول ہے۔ تو باقی جو کتابیں ہیں یہ آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ کو یہ بنیادی کتاب سمجھ آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر علم المعانی بھی ہے، علم البیان بھی ہے، علم البدیع بھی ہے، اور آگے چل کے جو ہے وہ اگلے درجوں کے اندر ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے، ایک حصہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو اگر آپ کوشش یہی کریں کہ دروس البلاغہ شروع سے لے کر آخر تک ساری کتاب، مکمل کتاب پڑھیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ بعد میں اگر کوئی کمزوری ہوئی بھی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہاں پر کمزوری نہیں ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں آپ نے دروس البلاغہ کے اندر، اس کو جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ اچھی طرح یاد کریں۔ دیکھیں یہ جو کتاب ہے، اگر آپ اس کا PDF لے لیتے ہیں، PDF نہیں بھی لیتے، اسکرین شاٹس بھی لے لیتے ہیں آپ اس کے، جو آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ چینل پر، تو آپ جو ہے کسی کو بھی سنا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں اگر بھائی ہے، گھر میں بہن ہے، دوست ہیں، والد صاحب ہے، والدہ ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو عبارت سنائیں گے، ان کو ناظرہ قرآن مجید تو آتا ہوگا، زبر زیر پیش کا تو ان کو پتہ چلے گا، تو اگر آپ غلط پڑھیں گے تو آپ کی اصلاح کر دیں گے۔ اور اسی طرح آپ ان کو کہیں کہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ یہ پیش اس پر کیوں پڑھا، زبر کیوں پڑھا، زیر کیوں پڑھا، وجوہ اعراب مجھ سے پوچھیں، وہ آپ سے وجوہ اعراب پوچھیں گے، آپ ان کو بتائیں گے، نیچے لکھا ہوا ہوگا، وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر ترجمہ آپ کریں تو وہ ترجمہ دیکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ غلط ہے، صحیح ہے۔ پھر تشریح کریں تو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پھر ان کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے سوال کریں، وہ آپ سے سوال کریں گے، تو آپ ان کا جواب دیں گے، صحیح جواب دے رہے ہیں، غلط جواب دے رہے ہیں، یہ چیز بھی ان کو پتہ چل جائے گی۔ تو دیکھیں کتنا آسان کر دیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بسا اوقات بہت سے طلباء، اکثر طلباء ایسے ہوتے ہیں، گھر سے سبق پڑھا، مدرسے سے سبق پڑھا، جامعہ سے سبق پڑھا، گھر چلے گئے، اب گھر میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کی ہیلپ لے سکیں، جو ہمیں سبق یاد کروا سکے، ہم سے سبق سن سکے۔ تو یہ کام اب آپ کے لیے ہم نے آسان کر دیا۔ اب آپ کسی کو بھی سبق سنا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی سبق آتا ہو، اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے پاس آپ کا اس کا جو PDF میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تو اس کو آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے، تو وہ جو پرنٹ ہوگا نا تو وہ آپ دے دیجئے گا، اور یہ مزید آسانی ہو جائے گی ان کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ موبائل پر دیکھیں، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اگر آپ جو ہے وہ اس کے پرنٹ نکلوا لیتے ہیں۔ تو دروس البلاغہ کتاب آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، اس کو آپ نے صحیح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے اندر میں آج اس کا صرف تعارف پیش کر دیتا ہوں، کل سے ہم اس کو عبارت اس کی شروع کریں گے۔ اس کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 علوم ہیں۔ مقدمے کے اندر انہوں نے فصاحت کی تعریف، فصاحت کی قسمیں بیان کی، بلاغت کی تعریف، بلاغت کی قسمیں بیان کی، اسی طرح بلاغت کے لیے کن چیزوں کا علم ضروری ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد علم المعانی ہے، علم المعانی کے اندر احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ احوال جو ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں، میں آسان انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے نحو پڑھی ہے نا، علم نحو پڑھی ہے، علم نحو کے اندر جملہ اسمیہ کی تعریف آتی ہے، جملہ خبریہ کی تعریف آتی ہے، جملہ فعلیہ کی، انشائیہ کی تعریف آتی ہے۔ جو چیزیں علم نحو کے اندر آتی ہیں وہ تقریباً وہ تمام چیزیں علم المعانی کے اندر آتی ہیں۔ جیسے امر ہے، نہیں ہے، یہ بھی آپ علم نحو کے اندر پڑھتے ہیں جملہ انشائیہ کی قسموں میں۔ تو علم معانی کے اندر یعنی بلاغت کے اندر ان کی اغراض بیان کی جاتی ہیں، یعنی امر کیوں لایا جاتا ہے، جملہ انشائیہ کیوں لایا جاتا ہے، فعلیہ کیوں لایا جاتا ہے، اسمیہ کیوں لایا جاتا ہے، خبریہ کیوں لایا جاتا ہے۔
اسی طرح آپ نے علم نحو کے اندر معرفہ نکرہ پڑھا، تو بلاغت کے اندر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ معرفہ کہاں لایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے، نکرہ کیوں لایا جاتا ہے، یعنی اغراض کیا ہیں معرفہ نکرہ لانے کی۔ اسی طرح آپ نے مفعول بھی پڑھا، مفعول مطلق پڑھا، حال، تمییز، مستثنیٰ، یہ ساری چیزیں آپ نے علم نحو کے اندر پڑھی ہیں۔ تو بلاغت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ حال کیوں لایا جاتا ہے، مفعول بھی کیوں لایا جاتا ہے، اور مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے وغیرہ، مطلب کیوں 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 یہ سارے علم نحو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیوں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ پڑھتے ہیں علم معانی کے اندر، یعنی اغراض پڑھتے ہیں۔ علم نحو کے اندر جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں نا، ان کی غرض، ان کا مقصد، وہ کیوں چیزیں لائی جاتی ہیں تو کلام کے اندر، تو یہ چیزیں آپ علم بلاغت کے اندر پہلی چیز پڑھتے ہیں۔ دوسرا علم ہے علم البیان۔ علم البیان کے اندر آپ تین چیزیں پڑھتے ہیں، تشبیہ ہے، مجاز ہے، کنایہ۔ اس کو میں آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم البیان کے اندر ایک ہی جملہ ہے، اس کو کئی طرح لانے کی طریقے آپ پڑھتے ہیں کہ ایک جملے کو کئی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زید سخی ہے، تو یہ ایک جملہ ہے، یہ سادہ جملہ ہے، اس کو آپ دوسری طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زید حاتم طائی ہے، تو یہ تشبیہ والا انداز ہو گیا، آپ نے زید کو حاتم طائی کی طرح قرار دے دیا۔ اسی طرح زید جو ہے وہ پیسے بہت لوگوں کی جیبیں بھرتا ہے پیسوں سے، تو یہ کنایہ والا انداز ہو گیا۔ اسی طرح ایک ہی جملے کو آپ کئی طرح بیان کر سکتے ہیں اگر آپ نے علم البیان پڑھا ہے۔ تو علم البیان میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے اور اس کو کئی مختلف طریقوں سے، خوبصورت طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور آگے ہے علم البدیع آخر میں۔ علم البدیع میں کیا ہوتا ہے، علم البدیع میں کلام کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے، کلام کے معانی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے، الفاظ کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، معانی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، تو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگر آپ کو چاہیے تعارف پر، تو وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، میں نے اس پر الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو مکمل تفصیل جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ مل جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے بلاغت کا تعارف پڑھا ہے اور انداز تدریس، انداز تعلم یہ ہم نے پڑھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو دروس البلاغہ کس انداز میں سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی، دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔